الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درجہ ثانیہ میں بعد شش ماہی عربی زبان میں علم صرف کی بہت مشہور و معروف کتاب مراح الارواح پڑھائی جاتی ہے، جو کہ یہاں پر 101 صفحات داخل درس ہیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ بنایا تھا کہ ہم ان کے متعینہ اسباق کو قسط وار سوال و جواب کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو آج ہم آپ کی بارگاہ میں اس سلسلے کی 7ویں قسط آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور آسانی ہوگی سبق کو سمجھنے میں بھی۔ لہذا اس سے پہلے ہم نے کچھ تمہید بیان کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا مطلب ہے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ میں درس نظامی کے تحت درجہ ثانیہ میں بعد شش ماہی عربی زبان کی بہت مشہور کتاب مراح الارواح پڑھائی جاتی ہے، جو علم صرف کی بہت زیادہ علتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ چونکہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ہر لائن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے طلبہ کو یاد کرنے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے طلبہ کی آسانی کی خاطر اس کی متعین مقدار 101 صفحات کو 10 قسطوں میں تقسیم کر کے سوالات و جوابات تیار کیے گئے ہیں، تاکہ جس کو جو قسط مطلوب ہو وہ اس کی مدد سے حل کر لے۔ ایک ساتھ سب کو جمع کرنا مشکل اور سامعین پر بھی دشواری پیدا کرتا، اس لیے آسانی کی خاطر ایسا طریقہ اختیار کیا۔ تو آج آپ کی خدمت میں 7ویں قسط فصل فی اسم المفعول کے سوالات و جوابات اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں، جو پورے فصل فی اسم المفعول کو محیط ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ محمد گلریز رضا مصباحی، مدنہ پوری، بریلی شریف، یوپی، خادم التدریس، جامعۃ المدینہ، فیضان عطار، ناگپور۔ موبائل نمبر، واٹسپ نمبر 8057889427۔ فصل فی اسم المفعول، سوالات مع جوابات۔ یہی چیز اس کے اندر بھی ہے، یہاں پر ایک نظر دیکھ لیں اسے۔ اب آئیے سبق کا سلسلہ کا ہم یہ شروع سبق کے سلسلے کو ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں۔ اب یہ سبق کا سلسلہ فصل فی اسم المفعول، یہاں پر سوالات جوابات پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سوال نمبر 1، اسم مفعول کی تعریف کریں اور مثال بھی دیں۔ جواب، اسم مفعول وہ اسم ہے جو یفعل فعل مضارع مجہول سے مشتق ہو اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو، جیسے مضروب، مارا ہوا ایک مرد۔ سوال نمبر 2، اسم مفعول کی تعریف میں یفعل لمن وقع علیہ الفعل کن اسما کو خارج کرنے کے لیے ہے۔ جواب، اسم مفعول کی تعریف یفعل لمن وقع علیہ الفعل میں لفظ یفعل اسم فاعل کو نکال دیتا ہے، کیونکہ اسم فاعل فعل مضارع معروف یفعل سے بنایا جاتا ہے۔ لمن وقع علیہ الفعل، اس قید سے اس میں مکان و زمان و آلہ خارج ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اسم مفعول ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آتا ہے؟ جواب، اسم مفعول ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مضروب، مارا ہوا ایک مرد۔ سوال نمبر 4،
मजरूबुन युजरबू ही से क्यों मुश्तक है, इनके दरमियान मुनासबत क्या है? जवाब, मजरूबुन युजरबू से मुश्तक है और इनके दरमियान मुनासबत मजहूल के एतबार से है क्योंकि दोनों मफ़ऊल नाइब फ़ाइल को चाहते हैं। सवाल नंबर 5, इसमें मफ़ऊल बनाते वक्त मकाम ज़ायद यानी हरफ मुज़ारे की जगह मीम ही क्यों लाए? दूसरे हुरूफ इल्लत लाने में क्या ख़राबी थी? जवाब, इसमें मफ़ऊल बनाते वक्त मकाम ज़ायद यानी हरफ मुज़ारे की जगह हुरूफ इल्लत इसलिए ना लाएं क्योंकि हुरूफ इल्लत का लाना मुतअज़्ज़र है। अलामत मुज़ारा को हज़फ करने के बाद अगर अलिफ शुरू में लाते तो इब्तिदा बिस्सुकून लाजिम आता, क्योंकि अलिफ साकिन होता है और साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती है, इसलिए अलिफ नहीं लाएं। फिर अगर अलामत मुज़ारा को हज़फ करने के बाद हरफ इल्लत या लाते तो मुज़ारे से इल्तिबास लाजिम आता, और अगर अलामत मुज़ारा या को हज़फ ना करके हरफ इल्लत या ले आते तो शुरू कलमे में दो या की तकरार लाजिम आती जो बेफ़ायदा होती, और अगर वाव शुरू कलमा में ज़्यादा करते तो भी दुरुस्त ना होता, क्योंकि कलाम अरब में शुरू कलमे में वाव ज़ायद नहीं आता है। लिहाजा हुरूफ इल्लत का शुरू में लाना मुतअज़्ज़र था, इसलिए अलामत मुज़ारा को हज़फ करने के बाद मीम उसके शुरू में लाए। सवाल नंबर 6, मफ़ऊलुन में मीम को फ़तह ही क्यों दिया? अगर ज़म्मा या कसरा देते तो क्या ख़राबी थी? जवाब, इसमें मफ़ऊल बनाते वक्त मीम को फ़तह देने के बजाय ज़म्मा देते तो बाबे इफ़ाल के मफ़ऊल मुफ़अलुन से इल्तिबास लाजिम आता, और अगर मीम को कसरा देते तो इसमें आला मिफ़अलुन से इल्तिबास लाजिम आता, इसलिए ज़म्मा या कसरा के बजाय फ़तह दिया ताकि किसी से इल्तिबास लाजिम ना आए। सवाल नंबर 7, मज़रूबुन में रा को ज़म्मा ही क्यों दिया गया? जवाब, इसमें मफ़ऊल बनाते वक्त मज़रूबुन में रा को ज़म्मा के बजाय फ़तह देते तो सुलासी मुजर्रद के इसमें ज़र्फ़ मनसरुन मफ्तूहुल ऐन से इल्तिबास लाजिम आता। अगर कसरा देते तो सुलासी मुजर्रद के इसमें ज़र्फ़ मज़रिबुन मकसूरुल ऐन से इल्तिबास लाजिम आता। अगर रा को साकिन कर देते तो दो साकिन दुआद और वा जमा हो जाते, इसलिए फ़तह कसरा और सुकून के बजाय ज़म्मा दिया ताकि किसी से इल्तिबास और ना इज्तिमाए साकिनैन लाजिम आए, सवाल नंबर 8, गैर सुलासी मुजर्रद का इसमें मफ़ऊल और इसमें ज़र्फ़ फ़ेल मुज़ारे मजहूल के वज़न पर आते हैं, लेकिन सुलासी मुजर्रद के मफ़ऊल में हरकत की तब्दीली की गई, इसकी क्या वजह है? जवाब, सुलासी मुजर्रद के इसमें मफ़ऊल में हरकत की तब्दीली इसलिए की गई है ताकि इसमें फ़ाइल के साथ तब्दीली के लिहाज से मुशाबहत पैदा हो जाए, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे मफ्तूहुल ऐन हो या मज़मूमुल ऐन, इसमें फ़ाइल बनाते वक्त ऐन कलमे की हरकत में तब्दीली करके कसरा देते हैं और बजाय फ़ाउलुन फ़ाअलुन के फ़ाउलुन और फ़ाअलुन के फ़ाइलुन पढ़ते हैं, इसलिए सुलासी मुजर्रद के इसमें मफ़ऊल में तब्दीली की गई। सवाल नंबर 9, सुलासी मुजर्रद के इसमें मफ़ऊल ही में तब्दीली क्यों की गई? जवाब, सुलासी मुजर्रद के इसमें मफ़ऊल ही में तब्दीली इसलिए की गई ताकि ये तग़य्युर व तबद्दुल में अपने भाई इसमें फ़ाइल के मुशाबे हो जाएं। सवाल नंबर 10, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में भाई चारगी कैसे है?
جواب: اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں کئی اعتبار سے مناسبت اور بھائی چارگی ہے۔ نمبر 1، فعل کے لیے دو طرف ہیں، طرف ایقا یعنی واقع کرنا اور طرف وقوع علیہ یعنی اس پر واقع ہونا۔ تو طرف ایقا وہ فاعل ہے اور طرف وقوع علیہ مفعول ہے۔ نمبر 2، فعل متعدی جس طرح اس میں فاعل کو چاہتا ہے اسی طرح اس میں مفعول کو بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، ان میں سے ہر ایک اپنے فعل کا عمل کرتا ہے جبکہ 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد کیے ہو اور حال یا استقبال کے معنی میں ہو، لہذا کئی اعتبار سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں بھائی چارگی اور مناسبت ہے۔ سوال نمبر 11، ثلاثی مزید فی سے اس میں مفعول کا صیغہ کس وزن پر آتا ہے؟ مع مثال پیش کریں۔ جواب: ثلاثی مزید فی سے اس میں مفعول کا صیغہ اسی باب کے اس میں فاعل کے وزن پر آتا ہے، لیکن آخری حرف سے پہلا حرف مفتوح ہوتا ہے، جیسے مستخرجن۔ تو یہ جو ہے اس میں مفعول کا بیان ہمارا پورا ہو گیا، اور اس کے تحت 11 سوالات ہم نے بنائے تھے اور اس کے جوابات ہم نے پیش کیے۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا؟ ضرور اس کے بارے میں اپنی رائے مشورے سے نوازیں، کامنٹ باکس میں اپنے اشاریات، اپنے فوائد، اپنی مفید باتوں سے آگاہ کریں۔ اگر کوئی کمی لگی تو ضرور اطلاع کریں تاکہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور تاکہ ان کو بھی ثواب حاصل ہوتا رہے۔ انشاءاللہ پھر 8ویں قسط کی لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔